السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ 2 چیپٹر نمبر 4۔ یہ چیپٹر وزیر آغا کا ہے۔ ہم لوگ اس چیپٹر کو دیکھنے والے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم لوگ آن لائن کے اندر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کی اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کریں تو آج ہی آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیے اور فری میں آنے والے ایگزام کی تیاری کیجیے۔ آئیے اور شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ چیپٹر ہے وزیر آغا کا۔ کن کا چیپٹر ہے؟ وزیر آغا کا چیپٹر ہے جی۔ وزیر آغا ایک ساتھ نقاد، شاعر اور انشائیہ نگار ہیں۔ نقاد بولتے ہیں تنقید کرنے والے کو، تنقید نگار کو کیا بولتے ہیں؟ نقاد بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تنقید لکھنے والے کو نقاد بولتے ہیں۔ شاعر جو شعر و شاعری کرتا ہے، اور انشائیہ نگار بولتے ہیں انشائیہ لکھنے والے کو۔ تو وزیر آغا نقاد بھی تھے یعنی تنقید نگار بھی تھے، شاعر بھی تھے اور انشائیہ نگار بھی تھے جی۔ 1922 عیسوی میں موجودہ پاکستان کے سرگودا کے وزیر کوٹ علاقے میں پیدا ہوئے۔ یہاں بات آئی کہ وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی؟ تو جواب ہے 1922 میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1922 میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ تو موجودہ پاکستان، یعنی اب جو موجودہ پاکستان بن چکا ہے اس کے سرگودا کے وزیر کوٹ علاقے میں یہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ سرگودا یاد رکھنا ہے۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پٹنہ یونیورسٹی سے اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر PhD کے لیے تحقیق مکمل کی۔ دیکھیے، عام طور پر انسان جب روایتی تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جاتا ہے۔ تو انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے جب اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے اردو ادب میں، کس میں؟ اردو ادب میں طنز و مزاح کے موضوع پر کیا کیے انہوں نے؟ PhD کے لیے تحقیق مکمل کر لی، یعنی ڈگری حاصل کر لی جی۔ آگے ہے نقاد کی حیثیت سے انہیں سب سے زیادہ اعتبار حاصل ہوا، یعنی تنقید نگار کی حیثیت سے انہیں سب سے زیادہ اعتبار یعنی بھروسہ حاصل ہوا۔ اور آگے دیکھیں کیا ہے، آگے ہے اور 1947 کے بعد ابھرنے والے اردو کے ممتاز ناقدین میں ان کی شناخت قائم ہوئی۔ 1947 یعنی ہندوستان کی جب آزادی ہوئی اس کے بعد ابھرنے والے نئے لوگ جائے اردو کے تنقید نگار کے اندر، جس میں ان کا نام تھا ممتاز تھا، لائق و فائق تھا، ہے نا، یعنی اوپر ان کا نام تھا، ان میں ان کی شناخت قائم ہوئی، یعنی ان کی پہچان قائم ہوئی۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، تخلیقی عمل، تنقید اور مجلسی تنقید، اقبال، تصورات عقل و خرد وغیرہ ان کی ایک موضوعی کتاب یعنی ان کی وضع کی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ آسان لفظ میں کہیں تو اردو ادب میں جو طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، تخلیقی عمل، تنقید اور مجلسی تنقید، اقبال، تصورات عقل و خرد، یہ ان کی کتاب لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تنقید اور احتساب، نئے تناظر اور معنی تناظر ان کی تنقیدی مضامین کے مشہور مجموعے ہیں، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے وزیر آغا شاعری، بالخصوص نظم نگاری کے لیے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ ابھی بات آئی تھی کہ وزیر آغا نقاد بھی ہیں، شاعر بھی ہیں اور انشائیہ نگار بھی ہیں۔ تو اب شعر و شاعری، نظم نگاری کے بارے میں کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ وزیر آغا شاعری بالخصوص نظم نگاری کے لیے بھی پہچانے جاتے ہیں، ان کی پہچان ہوتی ہے۔ انہوں نے غیر مردف غزلیں کہنے کا ایک زمانے میں سلسلہ قائم کیا تھا۔ کس نے؟
وزیر آغا نے۔ کس نے؟ وزیر آغا نے۔ خود نوشت کے شعبے میں انہوں نے شاعرانہ صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مشہور طویل نظم یعنی لمبی نظم آدھی صدی کے بعد لکھی۔ ان کا کلیات لفظوں کے چھاگل مشہور ہیں۔ کیا ہے؟ مشہور ہے، معروف ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کیا ہے، وزیر آغا مشہور انشائیہ نگار بھی ہیں، یہ انشائیہ لکھنے والے بھی ہیں۔ اتفاق سے اردو میں انشائیہ کی صنفی حیثیت کے تعلق سے کافی مباحث سامنے آئے، یعنی کافی بحثیں سامنے آئے۔ ایک حلقہ سے دوسرے حلقے کے اختلافات اس قدر شدید ہیں، اس قدر زیادہ ہیں کہ قارئین کو یعنی پڑھنے والے کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے کہ کن کی انشائیہ کو پڑھیں، ان کی پڑھیں یا ان کی پڑھیں۔ شاید اسی وجہ سے ظریفانہ مضامین کو انشائیہ کہنے کا ایک چلن قائم ہو گیا، لیکن وزیر آغا نے اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو نظر میں رکھ کر انشائیہ کی حدود اور دائرہ کار متعین کرنے میں کامیابی حاصل کر لی کہ انشائیہ کی حد کیا ہوگی اور اس کا دائرہ کار یعنی کام کرنے کا جو دائرہ وہ کیا ہوگا، اس کے اندر انہوں نے کامیابی حاصل کر لی۔ انہوں نے خود انشائیہ بھی لکھے، جیسے چوری سے یاری تک، اور دوسرا کنارہ ان کے انشائیوں کے مجموعہ ہیں، یاد رکھنا ہے۔ یہ تو آپ کے کتاب کا چیپٹر تھا۔ اب دیکھیں، اچھا، آپ کو اردو گائیڈ لائنس اگر PDF فری میں چاہیے تو آپ اس نمبر پر واٹس ایپ میسج کیجئے اور فری میں کیا کیجئے، PDF حاصل کیجئے، چاہے وہ PDF سوال چیپٹر بائی چیپٹر ہو یا اسی طریقے سے آپ کو ماڈل پیپر کا PDF ہو، سب آپ کو فری میں دیا جائے گا، کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ اب دیکھیں، مختصر ترین سوالات مع جوابات، جسے انگلش میں بولتے ہیں ویری شارٹ ٹائپ کوسچنس وتھ آنسرس۔ جی دیکھیں کیا کیا ہے۔ انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری؟ انشائیہ نثری صنف ہے۔ کیا ہے؟ انشائیہ نثری صنف ہے۔ کیا انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے؟ ہاں، ممیز کرتا ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 کیا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، وزیر آغا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے؟ 3 کے نام لکھیے۔ تنقید، انشائیہ، نظم نگاری۔ اصناف یہ صنف کی جمع ہے، یعنی کس کس فن سے ہے، کس کس قسم سے ہے، تو جواب ہے تنقید سے اور انشائیہ اور نظم نگاری سے، یعنی شعر و شاعری سے۔ کیا انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی ہے؟ انشائیہ نگار کا مقصد جدت طرازی نہیں ہے۔ انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے؟ تو خوشگوار زندگی کی رہین منت ہے۔ انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے؟ خوشگوار تازی کی رہین منت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے، وزیر آغا کی 3 کتابوں کے نام لکھیے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، نظم جدید کی کروٹیں، یہ 3 کتابوں کے نام یہاں پر لکھے گئے۔ کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ ہاں، انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ کیا انشائیہ دوسری اصناف سے یعنی دوسری قسم سے اپنے اختیار کے باعث یعنی اپنے اختیار کی وجہ سے علیحدہ نظر آتا ہے؟ ہاں، علیحدہ نظر آتا ہے۔ اس کا جو حد ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، وہ دوسری صنف سے کیا ہے، الگ ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں مختصر سوالات مع جوابات، جسے انگلش میں بولتے ہیں شارٹ ٹائپ کوسچنس وتھ آنسرس۔ جی دیکھیں کیا کیا ہے سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ انشائیہ کے اندر اور مضمون کے اندر کیا فرق ہے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں غور سے دیکھیں، انشائیہ اور مضمون میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عام طور پر نثری ادب میں پیش کیے جانے والے تمام باتوں کو مضمون کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی نثری ادب میں پیش کیے جانے والے تمام باتوں کو مضمون کے فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ انشائیہ مضمون ہی کی ایک قسم ہے۔ انشائیہ کیا ہے؟ مضمون ہی کی ایک قسم ہے، لیکن ایسا مضمون نہیں جس پر مراسلہ ہونے کا اثر قائم ہو جائے، لیکن ایسا مضمون نہیں جس پر مراسلہ ہونے کا اثر قائم ہو جائے۔ جس طرح روداد، خاکہ
روپوتاز، سوانح حیات، مقالہ اور مراسلہ مضمون کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ سب جتنے ابھی ذکر کیے گئے یہ سب کیا مضمون کی مختلف شکلیں ہیں۔ آگے انشائیہ بھی نثری کیا ہے؟ انشائیہ بھی نثری تحریر کی ایک منفرد شکل ہے، یعنی ایک تنہا شکل ہے جس کی اپنی ایک صنفی حیثیت ہے۔ اس لیے انشائیہ کو مضمون نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ مضمون کے قسم سمجھنا چاہیے۔ جی یہ سوال کے جواب ہو گئے۔ اب دیکھیں سوال نمبر 2 کیا ہے؟ انشائیہ نگار کو دوران تخلیق یعنی لکھنے کے دوران کیسی آزادی میسر ہوتی ہے؟ ہر ایک صنف کے اندر کچھ نہ کچھ آزادی ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اصول اور ضوابط ہیں، اسی کے مطابق وہ لکھا جاتا ہے۔ دیکھیے انشائیہ کے متعلق کیا باتیں ہیں۔ انشائیہ نگاری کا فن طنز و مزاح کے درمیان کا راستہ ہے، یعنی طنز و مزاح کے بیچ کا راستہ ہے۔ یعنی طنز اگر فراز کا راستہ ہے تو مزاح نشیب کا راستہ ہے۔ طنز اگر فراز کا راستہ ہے تو مزاح نشیب کا راستہ ہے، اور انشائیہ نگاری ان دونوں کے درمیان یعنی طنز یعنی فراز اور نشیب کے درمیان یعنی مستح مقام پر یعنی بیچ مقام پر۔ اس لیے ایک انشائیہ نگار ہمیشہ سطح زمین پر چلتا ہے، لیکن اس کو اس قدر آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ انشائیہ لکھنے کے دوران کبھی فراز کی طرف اٹھتا ہے اور کبھی نشیب کی طرف جھکتا ہے، لیکن ایسا وقتی طور پر ہوتا ہے، یعنی فراز کی طرف جانا اور اسی طریقے سے نشیب کی طرف جھکنا یہ ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ وقتی ہوتا ہے، تھوڑے دیر کے لیے ہوتا ہے۔ انشائیہ نگاری تھوڑی دیر کے لیے فراز کی طرف بھی جاتا ہے اور نشیب کی طرف بھی ضرورتاً جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے، پھر فوراً اپنے مقصد کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ لوٹ جاتا ہے۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے انشائیہ کا خالق یعنی انشائیہ کا لکھنے والا کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟ جی دیکھیں انشائیہ کے خالق کا کام تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا اور ہمیں عادت اور تکرار کے گھیرے سے ایک لمحہ کے لیے آزادی دلانا ہے، تاہم غیر جانب دار طریقے سے زندگی کے روشن اور تاریک دونوں پہلوؤں کا بخوبی جائزہ لے سکے۔ ٹھیک ہے، انشائیہ کے خالق کی مثال ایک غیر ملکی سیاح کی طرح ہے۔ جس طرح ایک سیاح کو نئے ملک کی بہت سی انوکھی باتیں فوراً معلوم ہو جاتی ہے جو اہل وطن کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے، اسی طرح کہ انشائیہ لکھنے والا زندگی کے عام مظاہر کے یعنی عام زندگی کے اندر جو دیکھ رہا ہے ان تازہ پہلوؤں کو فوراً دیکھ لیتا ہے جو زندگی میں سطحی دلچسپی کے سبب یعنی باعث ایک عام انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ جس طریقے سے دوسرے ملک کے اندر ایک آدمی گیا ہے گھومنے پھرنے کے لیے، وہ ملک کے نئی چیزوں کو دیکھتا ہے، انوکھی چیزوں کو دیکھتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے متعلق اسے بات معلوم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 کیا ہے؟ انشائیہ میں عدم تکمیل عیب ہے یا ہنر؟ واضح کیجیے۔ عدم کے معنی نہیں، تکمیل کے معنی مکمل ہونا، یعنی انشائیہ میں مکمل نہ ہونا یہ عیب ہے یا ہنر ہے؟ واضح کیجیے، ظاہر کیجیے۔ عدم تکمیل انشائیہ میں ایک ہنر ہے بلکہ انشائیہ کا ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ انشائیہ میں موضوع کی مرکزیت تو قائم رہتی ہے، لیکن اس مرکزیت کا سہارا لے کر انشائیہ نگار بہت سی ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے جس کا موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ انشائیہ کا حال یہ ہے کہ اس میں موضوع کے صرف انوکھی پہلو کو پیش کر دیا جاتا ہے، اس کے بہت سے دوسرے پہلو تشنا اور نامکمل رہ جاتے ہیں، یعنی پیاسے اور نامکمل حالت میں رہ جاتے ہیں۔ انشائیہ نگار کا مقصد صرف اتنا رہتا ہے کہ آپ کو غور کرنے پر مجبور کر دے تاکہ آپ انشائیہ میں بکھرے ہوئے بہت سے اشارات پر غور فرمائیں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انشائیہ نگار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ یہاں کے بعد آگے کیا ہوگا، یا یہ بات جو اس کے بعد آگے کیا ہو سکتا ہے،
یہ انشائیہ نگار انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنے ذہن و دماغ کے ذریعے آگے کی بات کو کیا کر سکے، سوچ سکے، ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیہ نگار ہر بار لوٹتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے۔ ایک انشائیہ نگار اپنے قاری سے یعنی اپنے پڑھنے والے سے کہ ہموار سطح پر محو گفتگو ہوتا ہے، یعنی بات چیت کرتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ طنز و مزاح کا استعمال انشائیہ نگار کے لیے شجر ممنوعہ نہیں ہے، یعنی ایسا درخت جس کے پاس جانا منع ہے ایسا نہیں ہے، اور وہ اپنے مرکزی نقطے یعنی ہموار سطح سے لمحہ بھر کے لیے اوپر نیچے بھی جاتا ہے۔ جو اس کا جگہ ہے، جو اس کا مقام ہے، وہاں سے کچھ دیر کے لیے ضرورت کے لیے اوپر بھی جاتا ہے، کبھی نیچے کو بھی جاتا ہے، تاہم وہ ہر بار اپنے مرکزی نقطے کی طرف ضرور لوٹ آتا ہے۔ دوسری طرف طنز نگار فراز کے نقطے سے ایک دم نیچے نہیں اترتا اور مزاح نگار نشیب کے نقطے سے ایک قدم اوپر نہیں جاتا، لیکن انشائیہ نگار نسبتاً آزاد ہے۔ کیا ہے؟ ان دونوں کے بنسبت آزاد ہے اور دونوں اطراف میں آ جا سکتا ہے۔ مزاح نگار مزاح لکھنے والے کا معاملہ یہ ہے کہ نشیب کے نقطے سے ایک قدم اوپر نہیں جاتا، اسی طریقے سے طنز نگار فراز کے نقطے سے ایک دم نیچے نہیں اترتا، لیکن انشائیہ نگار یہ کبھی اوپر کو بھی جاتا ہے، کبھی یہ نیچے کو بھی جاتا ہے، یعنی آزاد ہے، اور دونوں اطراف میں آ جا سکتا ہے، یعنی دونوں طرف آ جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے پھر فوراً اپنے مرکزی نقطے یعنی ہموار سطح پر لوٹ آتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ یہ تھے آج کے سوالات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ اچھے نمبرات سے کامیابی ضرور حاصل کریں گے۔ آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں، اپنے ساتھیوں کو بھی جوڑیں، اور آنے والے امتحان کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ فقط والسلام۔